السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل اور سب سے پہلے آج کی اہم خبر آپ کو میں دوں، کیونکہ کل تو ہم انڈیا پاکستان کے میچ میں اتنا محو تھے کہ سب کچھ ہم بھول گئے ہوئے تھے، اور تمام قوم کو دوبارہ سے مبارکباد ہو۔ کل کی جو بہت ہی بڑی فتح ہے، کچھ چھوٹی موٹی وکٹری نہیں ہے، بہت بڑی وکٹری ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ہمیں اور خوشیاں ایسی دکھائے۔ بات یہ ہے کہ پچھلے 2-3 دن سے کچھ خبریں آپ کو میں دے رہا تھا، 4 دن سے، کہ جو ٹی ایل پی کا لانگ مارچ ہو رہا ہے، اس سے پہلے مظاہرے ہو رہے ہیں، اور پھر حکومت کے ان کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے اس کے اوپر آپ کو میں لمحہ بہ دے رہا تھا۔ لیکن کچھ نیوز کل رات کو مجھے ملی تھی، جو میں نے اس لیے نہیں دی تھی کہ اس وقت تک سارے سیلیبریٹ کر رہے تھے، تو میں اس سیلیبریشن کے بیچ میں ایسی خبر نہیں دینا چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا کچھ گھنٹے ویٹ کر لیں، پھر اس کے بعد یہ خبر دے دیں کہ حکومت کا تو کلیم ہے کہ ٹی ایل پی کے ساتھ، یعنی تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ، ان کے مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ شیخ رشید نے اس پہ پریس کانفرنس بھی کر لی ہے، بڑے اخباروں نے بیانات بھی چھاپ دیے، سارے اخباروں نے تجزیے بھی دے دیے، کچھ کے تو میں نے دیکھے ہیں کہ جناب یہ ہو گیا یہ ہو گیا۔ لیکن اندر کی بات آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ تحریک لبیک پاکستان اور حکومت پاکستان کے درمیان مذاکرات ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے ہیں، بلکہ میں بڑے وثوق سے آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ مذاکرات جو ہیں ایک ڈیڈ لاک پہ پہنچ گئے۔ اب حکومتی افراد جو ہیں وہ ہر ایک کو کال کر کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، اور تحریک لبیک والے جو ہیں تمام اپنے ضلع کے اور شہر کے جو ناظمین ہیں مختلف جگہوں پہ، خاص طور جو مرید کے قریب ہیں، ان کو لکھ لکھ کر، باقاعدہ خط لکھ لکھ کر کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے، اور آپ 10-10 15-15 لوگ جو ہیں وہ بھیجنا شروع کریں۔ اور ہمیں مرید کے میں اس وقت ان کا پڑاؤ ہے، اور کیونکہ بارش کے بعد موسم میں بڑی شدت آ گئی ہے اور ٹھنڈ ہو گئی ہے، تو وہاں پہ وہ جو قریب کے مدرسے ہیں یا مدارس ہیں، ان کو بھی اپیلز کر رہے ہیں کہ جی شرکائے دھرنے کے لیے کمبل وغیرہ جو ہیں یہ بھی بھیجیں۔ تو اب یہ تو ایک لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ ابھی بھی متضاد بیانات آ رہے ہیں۔ پہلے جو شیخ رشید کی پریس کانفرنس تھی، اس میں انہوں نے تقریباً کہا تھا کہ 165 کے قریب تحریک لبیک کے کارکنان جو ہیں وہ اریسٹڈ ہیں۔ آج جو سٹیٹمنٹ پڑی ہے اس کے مطابق 350 کارکنان کو رہا کر دیا گیا۔ ابھی تک میرے پاس کوئی ایسی لسٹ نہیں آئی ہے جس کو میں دیکھ کر کہہ سکوں وثوق سے کہ کسی ایک بھی کارکن کو رہا کیا گیا ہے یا نہیں۔ اور دوسرا، یہ تضاد کیسے آ گیا؟ تحریک لبیک والوں کا یہ کہنا ہے ہمارے تو 3 سے 4 ہزار افراد جو ہیں وہ زیر حراست ہیں، تو 150 کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا ان کو کرنے کا۔ لیکن جو اصل ڈیڈ لاک ہے، جو مجھے پتا چلا ہے، وہ 2 چیزوں کے اوپر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ فرینچ سفیر، جس کی ملک بدری کرنے کا ایک آپ سمجھے ریزولوشن ہے جو نیشنل اسمبلی میں پیش کیا جانا ہے، وہ اس کے اوپر حکومت نہیں مان رہی، ٹائم مانگ رہی ہے اس کے اوپر۔ اور دوسرا، مذاکراتی ٹیم کو یہ بتایا گیا ہے کہ شاید عمران خان جو ہیں وہ حافظ سعد رضوی کی رہائی کے اوپر بالکل بھی تیار نہیں ہے، اور جو حکومت بار بار ٹائم بائی کر رہی ہے، کبھی وہ کہتے ہیں پیر تک، پھر منگل تک۔ اب منگل جو تھا، منگل صبح 12 بجے تک کا ایک ٹائم تھا جس کو شیخ رشید نے بدھ تک کھینچ لیا ہے، اور وہ اس امید پہ کھینچا ہے کہ جی بدھ تک وہ عمران خان کو تمام لوگ جو ہیں وہ کنونس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ حافظ سعد رضوی کو ہم نے رہا کرنا ہے، آج نہیں کرنا تو کل کرنا ہے، تو بہتر ہے کہ ہم ابھی کر دیں۔ تحریک لبیک اور حکومت دونوں اپنی اپنی سٹانس کے اوپر آ کے اب پھنس گئے ہیں 2 جگہوں پہ، اور دونوں کے لیے ایک ایک بڑی شدید مشکل ہو رہی ہے۔ تحریک لبیک اگر اس باری مذاکرات میں بغیر اپنی شرائط منوائے، ان پہ عمل درآمد کروائے اگر بیک آؤٹ کرتی ہے، تو پھر آئندہ اس کے جو اکابرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں، شورا کے اراکین، کہ پھر آپ جو ہے بار بار لوگوں کو سڑکوں پہ نہیں نکال سکتے۔ کبھی آپ کے 25 افراد مارے گئے، کبھی آپ کے 10 افراد مارے گئے، آپ کہہ رہے ہیں 6 افراد مارے گئے، پولیس والے بھی شہید ہو گئے، بہت بیچ میں خون بہہ گیا، سینکڑوں میں لوگ زخمی ہو گئے، درجنوں لوگ معذور ہو گئے۔ تو جب آپ بغیر کچھ کروائے آپ واپس مڑ گئے یہاں سے، تو پھر آئندہ کے لیے آپ کی جو فورس ہے وہ ختم ہو گئی۔ حکومت کا یہ خیال ہے کہ اس وقت اگر وہ ڈیلے کر دیں تو دھرنا جو ہے اس کا زور ٹوٹ جائے گا، جو کہ ٹوٹ گیا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، وہ ٹوٹ گیا، وہ کم ہو گیا۔ بہت سے لوگ جو دھرنے کے اندر تھے،
جو گھر والے تھے، بال بچے دار تھے، انہوں نے گھروں کو جانا شروع کر دیا ہے کہ حکومت کو اور ان کے مذاکرات ہیں تو مزید 2 دن یہاں پہ ویٹ کرنا جو ہے بیکار ہے۔ تو اس وقت شرکاء کی تعداد کافی کم ہے دھرنے کے اوپر، جو مرید کے اندر دھرنا ہو رہا ہے۔ پھر جب خبریں آ رہی ہیں کہ جی راولپنڈی سے کنٹینر ہٹا دیے گئے، فیض آباد سے کنٹینر ہٹا دیے گئے، ٹریفک کو معمول کے مطابق جو ہے رواں دواں کر دیا گیا، یہ تمام لوگ جب رپورٹ کر رہے ہیں تو اس سے جو دھرنے کے شرکاء ہیں وہ کہتے ہیں کہ حالات تو نارمل ہونا شروع ہو گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ تو حکومت یہاں تک تو ضرور کامیاب ہو گئی ہے، اور اس کے لیے تحریک لبیک والے جو ہیں وہ آفیشلی نہ مان رہے ہیں کہ جناب مذاکرات کامیاب ہوئے، نہ انہوں نے کسی کو کہا۔ میری جب ان کے 1-2 لوگوں سے بات ہوئی، شورا کے اراکین سے یا اسپوکس پرسن وغیرہ سے، تو وہ ٹوٹل انکاری، وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں ابھی کچھ نہیں پتا مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ تو ان کا یہ خیال ہے حکومت کا کہ اگر ہم نے ان کو اور ڈیلے کر دیا 1-2 دن اس طرح سے، تو تحریک لبیک کے اندر جو ایک جذبہ ہے یا ان کے دھرنے والوں کے اندر جو فیلنگز ہیں ان کو ہم بالکل ٹھنڈا کر دیں گے، اور اس کے بعد یہ کچھ نہیں دوبارہ کر سکیں گے۔ تحریک لبیک کا اب یہ خیال ہے کہ اگر ہم اس باری پیچھے ہٹ گئے تو پھر ہم کبھی بھی دوبارہ سے لوگوں کو اپنی کسی کال کے اوپر باہر نہیں لے کے آ سکیں گے۔ خود تحریک لبیک کے اندر بھی ایک ڈویژن ہو گئی ہوئی ہے، اور خاص طور اہل سنت والجماعت جو ہے ان کے اور تحریک لبیک کے بھی آپس میں ڈفرینسز ہیں۔ وہ کہتے ہیں تم دھرنا کرو، تم لانگ مارچ کرو، تمہارا حق ہے، تم سعد رضوی صاحب کو چھڑانے کے لیے ضرور بات کرو، لیکن آپ اس کو ناموس رسالت سے مت لنک کرو۔ یعنی یہ سعد رضوی صاحب کی رہائی کے لیے تم کر رہے ہو، یہ تم ناموس رسالت کے لیے نہیں کر رہے۔ تو ان 2 چیزوں کو مت لنک کرو تاکہ ہمارا جو بڑا کاز ہے وہ بیچ میں آ کے کہیں خراب نہیں ہو۔ لیکن تحریک لبیک والے اسی لیے جو فرینچ امبیسڈر والی شرط ہے اس کو بیچ میں سے نہیں نکالنے دے رہے، اور پہلے ایک ہی آپ سمجھیں ایک ان ریٹن ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ حافظ سعد رضوی کو رہا کیا جائے، گرفتار لوگوں کو رہا کیا جائے۔ لیکن اب جب بھی انہوں نے مذاکراتی ٹیم ان کی بیٹھی ہے تو انہوں نے فرینچ امبیسڈر والی شک ضرور رکھی ہے، تاکہ اس میں ناموس رسالت کا ایشو جو ہے وہ اس کے اندر رہتا ہے۔ تو یہ تو اب دونوں طرف کی ممکنہ حکمت عملی ہے، دونوں طرف کی مجبوری ہے، اور دونوں طرف کی جو اپریہنشنس ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بدھ سے پہلے عمران خان حافظ سعد رضوی کو رہا کرنے کے لیے مان جائیں گے؟ تو مجھے یہ بتایا گیا ہے جو میرے انفارمرز ہیں کہ جناب حکومت کے اندر تمام لوگ اس پہ کنونسڈ ہیں، چاہے شیخ رشید ہوں، چاہے پیر نور الحق قادری ہوں، چاہے راجہ بشارت ہوں، کہ سونر اور لیٹر ہم نے ان کو رہا کرنا ہے، تو اٹ از بیٹر کہ ہم جلدی کر دیں یا ابھی کر دیں، اور اس سارے مسئلے کو ونس فار آل ہم ختم کر دیں اور اس کو جڑ سے نکال دیں۔ فرق یہ ہے کہ یہاں پہ 2 کمیٹیز ہیں جو عام آدمی کو جس کا نہیں پتا، یہاں پہ 2 کمیٹیز ہیں جو کام کر رہی ہیں۔ ایک تو ہے مذاکراتی کمیٹی، وہ تحریک لبیک والوں کی ہے اور حکومت والوں کی ہے، یہ تو 2 ہیں جو آپس میں مذاکرات کر رہے ہیں۔ ایک ہے مصالحتی کمیٹی۔ مصالحتی کمیٹی میں تمام وہ اکابرین ہیں اہل سنت والجماعت کے جو مختلف شہروں سے، مختلف درگاہوں سے، مختلف جگہوں سے بلوائے گئے تھے۔ پچھلی باری بھی وہ آئے تھے، اس میں بڑے بڑے نامور علماء دین ہیں اور علماء کرام ہیں، اور ان ساروں نے آ کے پچھلی بار بھی جب جیل کے اندر مذاکرات ہوئے تھے تو ایک رول پلے کیا تھا اور ساری چیز کو بڑے احسن طریقے سے اس کو ختم کیا تھا۔ اس باری بھی جب مصالحتی کمیٹی کے اراکین آئے تو انہوں نے ایک شرط صرف پہلے رکھی تھی حکومت کے آگے کہ پہلے علامہ یا حافظ سعد رضوی صاحب کو رہا کرو یا اس کے اوپر تحریری اقرار نامہ کرو، تب ہم سعد رضوی صاحب سے ملاقات کریں گے اور باقی ان کو چیزیں بتائیں گے کہ جی دھرنا کال آف کریں، یہ کریں۔ کیونکہ گارنٹر اگر ہم بنتے ہیں تو کیونکہ حکومت بیسیکلی ایک گارنٹر چاہ رہی ہے بیچ میں کہ جناب آئندہ اب ٹی ایل پی جو ہے یہ کوئی کام ایسا نہ کرے کہ سڑکوں پہ آنے والا، تو ان کو اس کی بڑی ٹینشن ہے۔ تو وہ کہتے ہیں گارنٹی ہم کیسے دے سکتے ہیں جب تم اپنے کیے ہوئے وعدوں سے مکر جاتے ہو؟ ایک دفعہ تم نے کیا، اس سے مکر گئے، دوسری بار کیا، اس سے مکر گئے، تیسری بار کیا اور اس سے مکر گئے، تو اب ہم کس منہ سے جائیں گے ان کے آگے ان کو کہیں گے؟ تو ان کا یہ کہنا تھا مصالحتی کمیٹی کے اراکین جو تھے کہ ہم نے حافظ سعد رضوی کو اس وقت ملنا ہے جب تم ہمیں تحریری طور پہ یہ دے دو گے کہ جناب ہم سعد رضوی صاحب کو رہا کرنے کے لیے تیار ہیں، اب یہ باقی کی شرائط ہے۔
اور اس پہ مصالحتی کمیٹی نے کہا تھا کہ جو بھی گارنٹیز ہیں ہم اس پر تحریک لبیک اور سعد رضوی صاحب کو ہم پابند کریں گے، لیکن پہلے تمہیں یہ بات کرنی پڑے گی۔ تو وہاں پہ اب ڈیڈ لاک ہو گیا۔ تو کل صبح کے وقت جو مصالحتی کمیٹی کے اراکین تھے وہ ایک ایک کر کے لاہور چھوڑنا شروع ہو گئے، جو کراچی سے آئے تھے کراچی چلے گئے، جو بلوچستان وغیرہ سے آئے تھے وہاں چلے گئے، جو پنجاب کے مختلف شہروں سے آئے تھے وہ وہاں چلے گئے۔ اس وقت لاہور میں مصالحتی کمیٹی کا کوئی رکن جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اگر ہیں تو اپنی نجی مصروفیات کی وجہ سے ہیں، وہ ان مذاکرات کے اندر نہیں ہیں ابھی۔ تو مذاکرات اب صرف حکومتی ٹیم اور تحریک لبیک والوں کے درمیان ہو رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے اہم ہیں۔ تحریک لبیک والے جو ہیں انہوں نے اپنے مختلف علاقوں کے ڈسٹرکٹ ناظمین سے اور ضلعی ناظمین سے رابطہ کرنا شروع کر دیا ہے اور ان کو کہنا شروع کر دیا ہے کہ بندے اب جمع کرو۔ لیکن ان کے لیے اب ایک بڑا چیلنج ہوگا کہ مرید کے سے جب اٹھیں گے اور اب سٹرینتھ ان کی بالکل کم ہے تو کیا کہہ کر اٹھیں گے اور پھر کس طرح سے آگے وہ چلیں گے۔ لیکن بالفرض اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر حکومت جو ہے وہ کیا کہے گی کہ ہمارے مذاکرات ہم نے تو کلیم کیا تھا کہ کامیاب ہو گئے تھے، یہ اب کیوں اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں؟ اور جب یہ ایک دفعہ چل پڑے تو پھر حکومت کے لیے آسان نہیں ہوگا ان کو روکنا۔ سو ایز آئی اسپیک ٹو یو، میں اس وقت آپ کو بتا سکتا ہوں کہ تحریک لبیک پاکستان اور حکومت پاکستان کے درمیان مذاکرات جو ہیں وہ عملی طور پہ بالکل نہیں طے پائے اور نہ کوئی تحریری معاہدہ ہو سکا ہے ابھی تک۔ دونوں اپنے اپنے موقف پہ قائم ہیں اور نہ فرینچ امبیسڈر کی ملک بدری کی کوئی بات ہو رہی ہے اور نہ ہی حافظ سعد رضوی کی رہائی کی بات ہو رہی ہے۔ رہ گئے 4 شیڈیول والا معاملہ۔ تو 4 شیڈیول کی جب مذاکرات میں لوگ آئے تھے تو 3 لوگوں کو لسٹیں دی گئی تھیں، شیخ رشید صاحب کو دی گئی تھیں، پیر نور اللہ قادری صاحب کو دی گئی تھیں اور علی امین گنڈا پور صاحب وہ بھی اس میں تھے، ان کو بھی دی گئی تھیں۔ تو اب اگر تحریک لبیک والوں کو یہ کہا جائے کہ آپ لسٹ لے کر آئیں تو پھر ہم سے ڈسکس کریں، وزارت داخلہ جو کہہ رہی ہے، اور مجھے پتہ چلا ہے کہ جناب حضرت عنایت صاحب جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت وزارت داخلہ میں اور وہ کوئی لسٹیں ترتیب کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ صرف حکومت ٹائم بائی کر رہی ہے، یہ وقت لے رہی ہے ان سے اور ایک ٹرک کی پتی کے پیچھے دوڑایا ہوا ہے۔ لیکن ابھی تک کی صورتحال یہ ہے کہ معاملہ تھم ضرور گیا، ریزالو نہیں ہوا، جو جڑ ہے وہ وہیں کی وہیں ہے، اور اگر اس کو ریزالو نہیں کیا تو خدا نخواستہ یہ پھر کوئی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔